بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغ القرآن و حدیث اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ روزانہ سلسلے کا ولاغ جو روحانی اور قرآنی ہونے کے علاوہ باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، لہٰذا اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے اور دوستوں سے شیئر بھی کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ یقیناً آپ کو اس کا دوہرا اجر ملے گا، دوستوں سے شیئر کرنے کا بھی اور اپنے دیکھنے کا بھی اور سننے کا بھی۔ شکریہ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاغ القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ خلق السماوات والارض بالحق، تعالی عما یشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ نے سورہ النحل کی آیات مبارکہ 1 تا 3 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اب اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ پاک ہے وہ اور بالا تر ہے، بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، لہٰذا تم مجھ ہی سے ڈرو۔ اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تلاوت اور ترجمہ کی گئی آیات مبارکہ کی تفسیر۔ آ گیا اللہ کا فیصلہ، یعنی بس وہ آیا ہی چاہتا ہے۔ اس کے ظہور و نفاذ کا وقت قریب آ لگا ہے۔ اس بات کو صیغہ ماضی میں یا تو اس کے انتہائی یقینی اور انتہائی قریب ہونے کا تصور دلانے کے لیے فرمایا گیا ہے، یا پھر اس لیے کہ کفار قریش کی سرکشی و بدعملی کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا اور آخری فیصلہ کن قدم اٹھائے جانے کا وقت آ گیا تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ کیا تھا اور کس شکل میں آیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ عالم بالصواب کہ اس فیصلے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت ہے، جس کا حکم تھوڑی مدت بعد ہی دیا گیا۔ قرآن کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی جن لوگوں کے درمیان مبعوث ہوتا ہے ان کے حدود و انکار کی آخری سرحد پر پہنچ کر ہی اسے ہجرت کا حکم دیا جاتا ہے، اور یہ حکم ان کی قسمت کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد یا تو ان پر تباہ کن عذاب آ جاتا ہے، یا پھر نبی اور اس کے متبعین کے ہاتھوں ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جاتی ہے۔ یہی بات تاریخ سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ جب واقعہ ہوئی تو کفار مکہ سمجھے کہ فیصلہ ان کے حق میں ہے، مگر 8-10 سال کے اندر ہی دنیا نے دیکھ لیا کہ نہ صرف مکے سے بلکہ پوری سرزمین عرب ہی سے کفر و شرک کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دیں۔ وہ بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ پہلے فقرے اور دوسرے فقرے کا باہمی ربط سمجھنے کے لیے پس منظر کو نگاہ میں رکھنا ضروری ہے۔ کفار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار چیلنج کر رہے تھے کہ اب کیوں نہیں آ جاتا
خدا کا وہ فیصلہ جس کی تم ہمیں ڈراوے دیا کرتے تھے۔ اس کے پیچھے دراصل ان کا یہ خیال کار فرما تھا کہ ان کا مشرکانہ مذہب ہی برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواہ اللہ کا نام لے کر ایک غلط مذہب پیش کر رہے ہیں جسے اللہ کی طرف سے کوئی منظوری حاصل نہیں ہے۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ سے پھرے ہوئے ہوتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے نبی ہوتے اور پھر بھی جو کچھ ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں اس پر ہماری شامت نہ آ جاتی۔ اس لیے خدائی فیصلے کا اعلان کرتے ہی فوراً یہ ارشاد ہوا کہ اس کے نفاذ میں تاخیر کی وجہ ہرگز وہ نہیں ہے جو تم سمجھے بیٹھے ہو۔ اللہ اس سے بلند تر اور پاکیزہ تر ہے کہ کوئی اس کا شریک ہو۔ وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرماتا ہے، یعنی روح نبوت کو جس سے بھر کر نبی کام اور کلام کرتا ہے۔ یہ وحی اور یہ پیغمبرانہ اسپرٹ چونکہ اخلاقی زندگی میں وہی مقام رکھتی ہے جو طبعی زندگی میں روح کا مقام ہے، اس لیے قرآن میں متعدد مقامات پر اس کے لیے روح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے عیسائیوں نے روح القدس یعنی ہولی گوسٹ کو 3 خداؤں میں سے ایک خدا بنا ڈالا۔ ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے۔ فیصلہ طلب کرنے کے لیے کفار چیلنج کر رہے تھے، اس کے پس پشت چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار بھی موجود تھا، اس لیے شرک کی تردید کے ساتھ اس کے بعد آپ کی نبوت کا اثبات فرمایا گیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بناوٹی باتیں ہیں جو یہ شخص بنا رہا ہے۔ اللہ اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ نہیں، یہ ہماری بھیجی ہوئی روح ہے جس سے لبریز ہو کر یہ شخص نبوت کر رہا ہے۔ پھر یہ جو فرمایا کہ اپنے جس بندے پر اللہ چاہتا ہے روح نازل کرتا ہے، تو یہ کفار کے ان اعتراضات کا جواب ہے جو وہ حضور پر کرتے تھے کہ اگر خدا کو نبی ہی بھیجنا تھا تو کیا بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ ہی اس کام کے لیے رہ گیا تھا؟ مکے اور طائف کے اور سارے بڑے بڑے سردار مر گئے تھے کہ ان میں سے کسی پر بھی نگاہ نہ پڑ سکی۔ اس طرح کے بیہودہ اعتراضات کا جواب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا؟ اور یہی متعدد مقامات پر قرآن میں دیا گیا ہے کہ خدا اپنے کام کو خود جانتا ہے، تم سے مشورہ لینے کی حاجت نہیں ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو مناسب سمجھتا ہے آپ ہی اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ لہٰذا تم مجھ ہی سے ڈرو۔ اس فکرے سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ روح نبوت جہاں جس انسان پر بھی نازل ہوتی ہے، یہی ایک دعوت لے کر آئی ہے کہ خدائی صرف ایک اللہ کی ہے اور بس وہی اکیلا اس کا مستحق ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے۔ کوئی دوسرا اس لائق نہیں کہ اس کی ناراضی کا خوف، اس کی سزا کا ڈر اور اس کی نافرمانی کے نتائج بد کا اندیشہ انسانی اخلاق کا لنگر اور انسانی فکر و عمل کے پورے نظام کا محور بن کر رہے۔ وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ شرک کی نفی اور توحید کا اثبات جس کی دعوت خدا کے پیغمبر دیتے ہیں، اسی کی شہادت زمین و آسمان کا پورا کارخانہ تخلیق دے رہا ہے۔ یہ کارخانہ کوئی خیالی گورکھ دھندہ نہیں ہے بلکہ ایک سراسر مبنی برحقیقت نظام ہے۔ اس میں تم جس طرف چاہو نگاہ اٹھا کر دیکھ لو اور شرک کی گواہی کہیں سے نہ ملے گی۔ اللہ کے سوا دوسرے کی خدائی کہیں چلتی نظر نہ آئے گی۔ کسی چیز کی ساخت پہ شہادت نہ دے گی کہ اس کا وجود کسی اور کا بھی رہین منت ہے۔ پھر
جب یہ ٹھوس حقیقت پر مبنی بنا ہوا نظام خالص توحید پر چل رہا ہے تو آخر تمہارے اس شرک کا سکہ کس جگہ رواں ہو سکتا ہے، جب کہ اس کی تہ میں وہم و گمان کے سوا واقعیت کا شائبہ تک نہیں ہے۔ اس کے بعد آثار کائنات سے اور خود انسان کے اپنے وجود سے وہ شہادتیں پیش کی جاتی ہیں جو ایک طرف توحید پر اور دوسری طرف رسالت پر دلالت کرتی ہیں۔ حدیث مبارکہ۔ سابق راوی یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کے پیچھے لگیں گے یعنی پیروی کریں گے، جن کے جسموں پر سبز رنگ کی چادریں ہوں گی۔ حدیث صحیح مسلم کتاب الفتن، حدیث نمبر 2944۔ ناظرین و سامعین و ویورز محترم، آپ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغ القرآن و حدیث سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے، جس میں آج سورہ النحل کی آیات مبارکہ 1 تا 3 کی تلاوت ترجمہ تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ روزانہ سلسلے کا ولاغ روحانی اور قرآنی ہونے کے علاوہ سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب بھی ہے، آپ تک میں روزانہ پہنچاتا ہوں، لہٰذا اسے اسکپ مت کیجیے، بلکہ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر کے دوستوں سے شیئر کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامد ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اور اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین و آبا و اجداد، اعزاء و اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اس لسٹ میں شامل فرمائیں تو انتہائی طور پر شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاغ ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ، بچے، دوست و احباب جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاداب رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔